السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. ہاں جی ہوں جی. اب ہاں جی کا وقت پتہ نہیں آنا یا نہیں آنا, سمجھ نہیں آ رہی کہ ہاں جی کس نے کرنی ہے. لیکن مملکت خدا داد اس میں پورا سال شغل میلہ تو چلتا ہے. اکتوبر نومبر کے قریب جا کے کام تیز ہو جاتا ہے. ہاں یو آر رائٹ, ہے نا. سیاست زیادہ تیز ہو جاتی ہے, کھلبلی سی مچ جاتی ہے اور ہر ایک کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اور جن کی طرف سے ہوتا ہے وہ بھی نہیں بتاتے کہ کچھ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا, کہ اسکین میں ہی پتہ چل جائے کہ کیا ہونے والا ہے. بہرحال تاریخیں دینے میں اس وقت ہر صحافی پیش ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے 30 دن میں, کوئی کہہ رہا ہے 40 دن میں. آپ کو نقشہ بدلتا نظر ہے. صرف آپ نہیں کہہ رہے. میں نہیں کہہ رہا. جی صرف آپ نہیں کہہ رہے, باقی سبھی یہ بتا رہے ہیں. پولیٹیشنز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیکنگ شروع ہو رہی ہے, ہونے والی ہے. 40 دن میں یہ ہو جائے گا, 30 دن میں یہ ہو جائے گا. اور دوسری طرف جو حکومتی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی ایسے دعوے جو وہ پورے نہیں کر پا رہے. اس سے ایسے لگتا ہے کہ جو باقی صحافی بات کر رہے ہیں فی الحال ان کے پلڑے میں وزن زیادہ ہے. آپ کی جو بات ہے نا وہ یونیک ہے کہ یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. آپ نے یہ کہا بہت بار. لیکن ایک اور آپ کا تجزیہ کہ جو مذاکرات کی ایک ریل گاڑی چلی ہے, جو عمران خان صاحب نے اس میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا نمائندہ مقرر کرے. آپ نے کہا کہ ایسا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں کیا جائے گا. اس کی جو پہلی علامت ہمیں دکھائی دی وہ یہ کہ محمود اچکزئی صاحب, جن کو مینڈیٹ دیا گیا تھا پہلے رابطوں کا عمران خان صاحب کی ہی کی جانب سے, ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے تک رابطہ کریں گے آصف علی زرداری صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ تو نہ ہوئی, پھر تو حکومت ہوئی نا. ہاں اچھا, لیکن باتیں دو الگ الگ ہو گئی نا کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سیاستدانوں سے بات کرنے چلے ہیں. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو نمائندہ مقرر کرنے کا کہہ رہے ہیں. لیکن آخر کار پاکستان تحریک انصاف کو سیاستدانوں سے ہی رابطے کرنا پڑ رہے ہیں اگر محمود اچکزئی صاحب ایسا کرنے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ رابطے کامیاب ہوں گے اور یہ دونوں لیڈرز کوئی کردار ادا کر سکیں گے, اور عمران خان صاحب آمادہ ہو جائیں گے ان دونوں کے ساتھ بات چیت پر؟ خان صاحب نے تو بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ان سے کیا بات کرنی ہے, وہ تو ان کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیں آپ. اچھا, لیکن ایک بات ہے, نواز شریف صاحب کی تو ایک طرح سے چھٹی ہی ہے. ہاں مگر اس وقت تو نون لیگ اور پی 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 کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا, ہاں بات تو ان کی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ساری سیاسی جماعتیں 30 سال سے وہ گمرانی کر رہی ہیں, نتھنگ ٹو شو فار اٹ, تباہ کر دیا ملک, کرپشن کی ہے وغیرہ وغیرہ. اور جو جس پروگرام کے اوپر خان صاحب شروع ہوئے تھے وہ تو اسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. سب کو جیلوں میں ڈال کے اور تالا لگا کے چابی پھینک دیں گے. وہ تو یہ چاہتے ہیں, ون پارٹی رول چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مورل ہائی گراؤنڈ جو ہے انہی کی ہے اور ان کو تو فارغ کرنا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ پھر ان سے بات کیسے کریں گے, اور بات اگر کریں گے بھی تو کیا یہ بات ہوگی کہ آپ گھر چلے جائیں, مجھے آنے دیں, میں آپ کو جیل میں ڈالوں گا, 3 شرائط پہ. اچھا, تو اب بات یہ ہے کہ اس لیے یہ بات جائے گی نہیں کہیں بھی. دوسری چیز کہ وہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف بات کروں گا کیونکہ ان کے پاس پاور ہے. مگر میرا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ بات نہیں کرے گی. بیکاز اگر اسٹیبلشمنٹ کھلے عام یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کی طرف سے بات چیت شروع ہو گئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے گی بہت. خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ تو کسی صورت میں بھی خان صاحب کے ساتھ براہ راست یا ایون انڈائریکٹلی جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ انیشیٹو آیا, وہ کبھی نہیں کریں گے. اس لیے میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی یہ ساری باتیں ہیں اور دونوں سائڈز جو ہیں سنسیئر نہیں ہیں, اور دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں کہ انہیں تھوڑی سی سپیس ملے کہ وہ اپنا کام بڑھا سکیں. اسٹیبلشمنٹ نہیں یہ چاہتی کہ ان کو سارا وقت پی ٹی آئی اٹیک کرتی رہے. اچھا, اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی کہ سارا وقت ان کے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے درمیان ڈیوائڈ اینڈ رول کا فلسفہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس وقت کتنے گروپس ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اور تو یہ اس قسم کی سچویشن چل رہی ہے اور یہ تھوڑی دیر تک یہ چلے گی, زیادہ دیر نہیں چلے گی. خان صاحب اپنا موقف پھر بدلیں گے. اچھا, جب دیکھیں گے نا کہ دوسری طرف سے پیش قدمی نہیں ہوئی جس قسم کی وہ پیش قدمی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست بات کرے, کچھ بھی بات کرے, آئے تو صحیح. جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ پہنچا اور یہ میڈیا نے کہا کہ جناب فلانا بندہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گیا ہے ان کو ملنے, تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوزیشن بہت کمزور ہو جاتی ہے. خان صاحب کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ بھئی
آ گئے ہیں بات کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ میں نہ ملزم ہوں نہ میں غدار ہوں. کوئی غداروں کے ساتھ تو بات نہیں ہوتی نا, ملزم کے ساتھ بات نہیں ہوتی نا. تو اب ان کے اوپر تو وہ نارمل جو سیاستدانوں کے اوپر الزام لگتے ہیں, کرپشن کے لگ گئے یا اس قسم کے الزام لگتے ہیں, مگر غداری کا الزام تو بہت کم لوگوں پہ لگتا ہے, اور جب وہ لگتا ہے تو بہت سیریس قسم کا ہوتا ہے. تو اس پہ, اور یہ جو الزام لگ رہا ہے ان کے اوپر غداری کا, کیونکہ غداری کس قسم کی غداری, یہ تو نہیں ہے کہ وہ امریکن ایجنٹ ہیں, یہ تو نہیں کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں. یہاں تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ریاست کے سب سے ہائیسٹ ادارے کو ٹارگٹ کیا, آپ نے ریاست کو کمزور کیا, آپ نے فوج کو اٹیک کیا اور اس کی لیڈرشپ کو آپ نے اٹیک کیا. یو ویکنڈ دا کنٹری. یہ پہلی دفعہ یہ اس قسم کا الزام لگا کسی کے اوپر بھی. آج تک کسی بھی سیاستدان کے اوپر, نواز شریف کو یہ لگتا تھا کہ اس نے ٹارگٹ کیا ہے ایک دو لوگوں کو, یہاں تو ٹھیک ٹھاک قسم کی ہو رہی ہیں اور ٹھیک ٹھاک قسم کے نعرے لگ رہے ہیں, وردی شردی یہ وہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جو کہ آج تک کبھی ہوئی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. البتہ سیاستدانوں کے ساتھ بات بڑھے گی, کیونکہ سیاستدان ہمیشہ تیار ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے. وہ بات کہیں جائے یا نہ جائے, بات چیت چلتی رہتی ہے, جس کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں, اور پارلیمنٹ چلتی ہے, کیونکہ پارلیمنٹ بھی تو ڈیبیٹنگ کلب ہے نا, وہاں بھی تو بات چیت کی اجازت ہے نا. کھڑے ہو کے بات کریں, گالیاں دیں, جو مرضی کریں, جس کو مرضی کریں, امیونٹی ہے. تو اس لیے اب اگر اچکزئی صاحب جو ہیں وہ پھر سے ایکٹیو ہونے لگے ہیں, تو وہ ایکٹیو کہاں ہوں گے؟ وہ پارلیمنٹ میں ہی ایکٹیو ہو سکتے ہیں نا. کس کے ساتھ ایکٹیو ہوں گے؟ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہی ایکٹیو ہوں گے نا, اور کس کے ساتھ ہو سکتے ہیں, اینڈ سو آن. تو فرینکلی میں نہیں سمجھتا یہ انیشیٹو کہیں جائے گا. اسی لیے میں نے اس دن کل کہا تھا یہ آرمز لینتھ. خان صاحب تو نامینیٹ کر دیں گے کہ جی میں نے کسی کو نامینیٹ کر دیا ہے, گنڈا پور کو کر دیں گے, اچکزئی کو کر ہی دیا انہوں نے, مگر دوسری طرف سے کون نامینیٹ ہوگا؟ شہباز شریف صاحب نامینیٹ کر سکتے ہیں, اسحاق ڈار کو نامینیٹ کر سکتے ہیں, خواجہ آصف کو نامینیٹ کر سکتے ہیں, جائیے. اب مصدق ملک نے تو آلریڈی کہہ دیا میں تیار ہوں, ہماری حکومت تیار ہے بات کرنے کے لیے. تو جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہاں تو باتیں, کب سے یہ پارلیمنٹ آئی ہے عائشہ؟ کتنے مہینے ہو گئے ان کو؟ مارچ میں خیال ہے تو سمجھے 5 مہینے ہو گئے ہیں. 5 مہینوں میں انہوں نے آپس سے بیٹھ چیت, پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے نا, اپوزیشن لیڈر ہے نا پی ٹی آئی, تو کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے جو کمیٹیز بننی تھیں جو پارلیمنٹ کی, جھگڑا رہا, اس کے اوپر نہیں ابھی تک فیصلے ہوئے کہ کون سی کمیٹی پہ کون بیٹھے گا اور کون نہیں بیٹھے گا. تو یہ اگر یہ عام نارمل روٹین کا کام ہے جو پارلیمنٹ کا, جس کے اندر 30 کے قریب پارلیمنٹری کمیٹیز بنتی ہیں, آڈٹ کمیٹی بنتی ہے, فلانی کمیٹی بنتی ہے, یہ بنتی, وہ بھی نہیں بھی بن سکی, اتفاق نہیں ہو رہا. تو یہ بات الیکشن پھر سے یہ کریں, یہ کیسے ہوگی؟ تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی اس قسم کی پیش قدمی کامیاب نہیں ہوگی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کوئی آپشن نہیں ہے, میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, کوئی آپشن نہیں ہے اس گورنمنٹ کے علاوہ اس اسٹیبلشمنٹ کو. اس اسٹیبلشمنٹ اور اس یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جپی ڈالی ہوئی ایک دوسرے, جس دن جپی ٹوٹی تو دونوں گئے. اچھا, یعنی لائف لائن ہے ایک دوسرے کی. لیکن اس بریدنگ سپیس کو ڈھونڈنے کی وجہ نہیں سمجھ آ رہی کہ somebody needs to save its nose. بریدنگ سپیس چاہیے ٹو گیٹ دی اکانومی موونگ, تاکہ دنیا دیکھے کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. ابھی اس وقت کیا پرابلم آ رہی ہے؟ جو سعودی عربیہ نے وعدہ کیا تھا, جو یو اے نے وعدہ کیا تھا, جو چائنا نے وعدہ کیا تھا, جو اور لوگوں نے وعدے کیے تھے, اربوں روپے کی بات ہو رہی تھی, وہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ بڑی پرابلم ہے نا, یہ کیونکہ ہمیں سخت چاہیے نا. ایک تو یہ کہ ہر ایمبیسڈر جو ہے اسلام آباد میں جو بیٹھا ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں, وہ جو لکھ رہا ہے اپنی رپورٹس, وہ یہی لکھ رہا ہے کہ یہ تو اسٹیبلٹی نہیں آ رہی اس ملک میں, اور نظر بھی نہیں آ رہا کہ اسٹیبلٹی آئے گی کیسے. خان جو ہے ہلتا نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ ہلتی نہیں ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی ارادہ نہیں کہیں جانے کا, یہ لگی ہوئی ہے. اور یہاں تک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو آئی ایم ایف کا پروگرام کر رہی ہے یہ ہے تو مشکل, بڑا ان پاپولر ہے, مگر یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے. اگر یہ پروگرام نہیں ہوگا تو پھر جو پیسے انہوں نے واپس ہمارے کرنے ہیں وہ بھی نہیں واپس ہوں گے, کولیپس ہو جائے گا, کنٹری بینکرپٹ ہو جائے گی, ہم بھی لگے جائیں گے, ہمارے پیسے جو انویسٹ ہوئے ہیں وہ بھی لگے جائیں گے. اس لیے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی دی انٹرنیشنل کمیونٹی از سپورٹنگ دس گورنمنٹ, بیکاز ان کے بڑے یہاں سٹیکس ہیں, اور انہیں فکر ہے کہ یہاں اگر انسٹیبلٹی ہوگی. دیکھیے میں ایگزامپل دیتا ہوں انسٹیبلٹی کا. جو لوگ کہہ رہے ہیں جی گورنمنٹ نومبر میں جا رہی ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے جانے سے پہلے
اور بڑھے گی نہیں انسٹیبلٹی بڑھے گی تو گورنمنٹ جائے گی نا, کرائسس اور بڑھے گی تو جائے گی نا. پہلی بات کرائسس بڑھتی ہے تو معیشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, کام کرنے لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں. پھر ٹھیک ہے تو پھر اس وقت پھر IMF اور ورلڈ بینک کہتے ہیں ہم بھی ٹھہر جاتے ہیں, پیسے آنے رک جاتے ہیں. تو یہ ایک ویشس سائیکل بن جاتی ہے کہ پہلے کیا ہوگا بعد میں کیا ہوگا. تو جو چیز آپ روکنا چاہ رہے ہیں وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے تو وہ اگر سپوز وہ کرائسس ہوتی ہے تو کرائسس سے کیسے نکلیں گے؟ 2 طریقے نکلنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جی نئی الیکشن کرائیں, ٹھیک 3 مہینے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں 3 مہینے تو اس پہ لگ جائیں گے. اس سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون سی آئے گی اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. پھر الیکشن کمیشنر چینج کرنی ہے, خان صاحب یہ الیکشن کمیشن تو نہیں مانیں گے, پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوں گے, نئے رولز بنیں گے الیکشن کے تو پھر مطلب ہے کہ 4-5 مہینے تک ہی نکل جائیں گے لڑائی جھگڑے. اور ادھر سے اکانومی بیٹھ رہی ہوگی اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑا غصہ بڑھ رہا ہوگا کہ ہم تو اکانومی کو بچانے آئے ہیں, بیکاز اکانومی نہ رہی تو کوئی بھی نہیں رہے گا, نہ ہم رہیں گے نہ یہ رہیں گے, کچھ بھی نہیں رہے گا. تو دیٹ از وائی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی کہ اس گورنمنٹ کو چینج کیا جائے. ایک ہی آپشن ہے کہ یہ 5 سال جیسے بھی ہے بائی ہک اور بائی کروک یہ گورنمنٹ چلے, اکانومی کو اسٹیبلائز کرے, ٹھیک ہے. عوام کے لیے بعد میں جا کے کوئی تھوڑی سی ایز آف ہو, ٹھیک ہے. آرمی کے اندر جو اس وقت بے چینی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے, فارن ریلیشنز ٹھیک کیے جائیں. یہ بہت بڑا ایک ایجنڈا ایشو ہے. اگر آپ اس کو ابھی ادھورا چھوڑ دیں گے یا ایڈریس ہی نہیں کریں گے کیونکہ خان صاحب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے تو یہ سب کے گلے پڑ جائے گی بات. اب یہی ایشوز ہیں. دس از وائی آئی فیل کہ خان صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے جتنی بھی لیجیٹمیٹ ہو کہ الیکشن چوری ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو وہ اتنی ہی لیجیٹمیٹ ہے جتنی کہ 2018 کی الیکشن چوری ہوئی تھی. تو اس وقت کی جو اپوزیشن بنی انہوں نے یہی کہا نا کہ کوڑا کٹ کرو بہ جاؤ, ٹھیک ہے جی اب چلن دیو خان نو. خان صاحب تو آسانی کے ساتھ 5 سال کاٹ سکتے تھے. انہوں نے تو حرکتیں جس قسم کی کرنی شروع کر دی وہ تو بہرحال ایسی کسی سپورٹ کسی گورنمنٹ کو نہیں ملا جتنا خان صاحب کی گورنمنٹ کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ دیا. اب انہوں نے اپنا کام خراب کر لیا ایک ضد کی وجہ سے. تو اب بات یہ ہے کہ کیا ہی ول بی الاؤڈ or to come back by this opposition and by this establishment? No. Until and unless there is a change in the establishment. Okay. Short of that, there will be no change in the politics of this country. Okay. وہ کسی صورت میں نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, اس کے بعد کیا نئے رولز بنیں گے نہیں بنیں گے. اور جو خطرہ نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایکول چانسز ہیں کہ آپ اس کے بالکل برعکس کسی سڑک پہ چل پڑے جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگی. آپ الیکشن مانگ رہے ہیں, مور فریڈم مانگ رہے ہیں, یہاں تو دن بدن پولیٹیکل سپیس کم ہوتی جا رہی ہے, کریک ڈاؤنس چلنے شروع ہو گئے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں, انفارمیشن کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں, نئے قانون بننے شروع ہو گئے ہیں. تو وے ول دس اینڈ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک اگر کوئی پوزیشن ہے تو وہ خان صاحب کو پہل کرنی پڑے گی. خان صاحب کو اپنے سپورٹرز کا کہنا پڑے گا کہ وی ول, جیسے نواز شریف نے جنہوں کہتے ہیں نا کوڑا کوٹ کر کے کیا جی چلو سروائیول از مور امپورٹنٹ, بعد میں ہم ڈیل کر لیں گے. یہ ڈیل کر کے تو سروائیول کرتے ہیں. تو خان صاحب کو بھی کوئی ڈیل کرنی پڑے گی ایز اے پولیٹیشین, ناٹ ایز اے ریولیوشنری. یہ ریولیوشنری سچویشن نہیں ہے, یہ انارکی کی سچویشن ہے, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سچویشن نہیں ہے, یہ پرو اسٹیبلشمنٹ. کون بنے گا, وہ کہتے ہیں نا کون بنے گا کروڑپتی, کون بنے گا اسٹیبلشمنٹ کا بیسٹ فرینڈ, مکھیہ منتری. اچھا یہ سچویشن. اچھا سر صاحب, آپ نے اپنے انالیسز میں کہا تھا کہ ریلیکسیشنز مانگی جائیں گی دونوں طرف سے, جن میں سے ایک ریلیکسیشن یہ بھی ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا جائے, پھر انہیں نظر بند کر دیا جائے ان کی رہائش گاہ پر. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا ایج ہوگا کہ ان کے لیڈر باہر آ جائیں گے. اب یہ آپ کی بات بہت سے انالیسز میں بھی آ رہی ہے, لیکن مختلف فارمولے, ہر کوئی اپنے اپنے فارمولے لے کر مارکیٹ میں آیا کہ قومی حکومت بننی چاہیے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی ہوں, عمران خان صاحب بے شک نہ ہوں جو تھوڑے عرصے کے لیے کام چلا لیں. عمران خان صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ آپ نے کہا سارا پولیٹیکل کیپٹل ان کی اس جنگ کے اوپر ہے جو وہ لے کر جھنڈا چلے ہیں سول سپریمیسی کا, لیکن بیہائنڈ کیا ہے وہ آپ نے ابھی بتایا. محمود اچکزئی صاحب کو اپنا نمائندہ مقرر کرنا, پھر خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ کر کے یہ بتانا کہ محمود اچکزئی صاحب نے عمران خان صاحب کی نمائندگی سے انکار کر دیا. دیر از سم تھنگ فشی, کوئی کھچڑی پک رہی ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیف پیسج دیا جا رہا ہے کہ آپ محمود اچکزئی صاحب کے تھرو آئیں, بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, ان معاملات کو اس طرح سے چلاتے ہیں. دونوں طرف نہ شہباز شریف صاحب ادھر سے آ رہے ہیں نہ ادھر سے عمران خان صاحب آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں.
تو نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں کوئی ایسا حل نکل سکتا ہے جو اس سے پہلے نہیں نکلا؟ کیونکہ ڈیمانڈز تو وہی ہیں. نہیں، گورنمنٹ تو ہے، وہ تو شہباز شریف کے پاس ہے. اٹس ناٹ ود آصف زرداری نار ود نواز شریف. یہ میں آج آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں. اچھا. کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں. مریم نواز شریف اور شہباز شریف انڈیپینڈنٹ بالکل نہیں ہیں، مگر اب وہ میاں صاحب کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہے. یہ میں آج آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہا ہوں. میاں صاحب کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو چلائیں آن اے ہینڈز آن بیسس. پیچھے ہٹ گئے ہیں. ٹھیک. تو اب اور یہ کیوں ان کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ بیکاز دے آر کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. اچھا. میاں صاحب از ناٹ کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. ان کا تو ایک موقف ہے نا. شہباز شریف کا تو الٹا موقف تھا نا. جی. I love the establishment. The مصالحت ہے establishment loves ان کا me. نا، ان کا مزاحمت ہے، ان کا مصالحت ہے. Loves me not, loves me not. میاں اچھا، صاحب اب نے وہ کتاب جو ہے نا، وہ مریم نے بھی سوچا کہ this is the best policy. Obviously, this is the only way. Power talks with power. Power talks. So she's so both the chief minister and the prime minister are totally with the establishment. Okay. ٹھیک ہے. ٹھیک. میاں صاحب پیچھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی مینیج کرو پھر ٹھیک ہے. Because now we are here at this stage. اب کیا اور میاں صاحب تو ان کا تو اپنا بہت سی پالیسی ایشوز ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. میاں صاحب کو اسٹیبلشمنٹ پالیسیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مگر انہوں نے سیکریفائس کر دیا اپنا بیانیہ فار دا سیک آف شہباز شریف اینڈ مریم اینڈ آلسو کہ ہاں ملک کے لیے تو کچھ قربانیاں کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سارے اقدامات ہو رہے ہیں جو اینٹی پیپل ہیں، اب کیا کریں، ہم تو ملک کے لیے کر رہے ہیں. وہ کوڑا کوٹ کر کے ہی کہنا پڑتا ہے. یہی کہنا پڑتا ہے، مجبوری. مگر اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ نون لیگ ہز لاسٹ دا سپورٹ آف دا پیپل. ہاں میاں صاحب کو بھی پتہ ہے اس بات کا، سب کو پتہ ہے. اسی لیے چپ بھی ہیں وہ. اسی لیے وہ چپ بھی ہیں کہ اب میں کس منہ سے بات کروں. یہاں تو سارا ووٹ بینک لے گیا عمران خان. اچھا، اب بات یہ ہے کہ سو ٹو سے کہ جی آصف زرداری اینڈ کین پلے اے رول اور نواز شریف کین پلے اے رول جس کے ساتھ عمران خان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اچھا. البتہ یہ ضرور ہے کہ آصف زرداری میں اور نواز شریف میں ایک فرق ہے. کیا؟ آصف زرداری جب اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ جی وقت آ گیا ہے، جب بھی وہ ہو، اگر وہ ہو کہ اب ذرا عمران خان کے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے، یا پی ٹی آئی کے لیے، جیسے آپ نے کہا عمران خان نہ بھی ہو تو پی ٹی آئی کے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے، تو آصف زرداری کہے گا نو پرابلم. مگر میاں صاحب نہیں مانیں گے. اچھا. میاں صاحب کہے گا نہیں، اس سے بہتر ہے ہم باہر آ جائیں، اسپیس نہیں کریٹ کریں گے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک. وی ول ناٹ کریٹ آبسٹیکلس فار یو. ٹھیک. مگر سوال یہ ہے کہ آر وی ایٹ دیٹ اسٹیج؟ جو کہ میں نے پہلے کہا تھا وی آر ناٹ ایٹ دیٹ اسٹیج. اب آئیے جو سوال بھی آ جائے ہیں، وی ول ٹاک اباؤٹ سم ادر ایشوز کہ وہ اسٹیج کب آئے گی، آ بھی سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. وی ول ڈسکس دوز. آج سوال آئے ہیں ان کے اندر میں اس کا ایڈریس کروں گا اس ایشو. ٹھیک ہے. تو ہم بریک لے لیتے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑی ہم بھی بریدنگ اسپیس ڈھونڈنے کی کوشش اس وقت سیاسی قوتیں کر رہی ہیں. ڈھونڈ پائیں گے یا نہیں آنے والے دن بتائیں گے. گرینڈ الائنس ایک بننے جا رہا ہے، کون کون اس کا حصہ ہو سکتا ہے اور کتنا ٹف ٹائم اس حکومت کو دے سکتا ہے، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے حوالے سے ایک اور الارمنگ ایشو. ویسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایکسپورٹس نہیں ہیں، لیکن ہم نے ایک اور صنف ایجاد کی ہے ایکسپورٹس کی. ہم اب گداگری ایکسپورٹ کرتے ہیں. سر صاحب گداگر ایکسپورٹ کرنے میں اب ہم صف اول میں شمار ہوتے ہیں. اور ملیشیا میں بیگرز پکڑے گئے 80 کے قریب، ان میں سے 77 کا تعلق پاکستان سے تھا. عراق میں 50,000 سے لے کر 1 لاکھ کے قریب زائرین جو ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں میں گئے، ان کا ٹریک ہی نہیں مل رہا، وہ واپس ہی نہیں آئے جہاں پر ان کی ریزیڈنس تھی. اس کے علاوہ یو اے ای نے بھی کہا ہے کہ آپ اللہ کا واسطہ ہے، آپ یہاں پر ہنرمند افراد بھیجیں. آپ جو بھیجتے ہیں وہ ہنرمند بھی نہیں ہوتے، اور دوسرا وہ جرائم پیشہ ہوتے ہیں، جیب کترے بن جاتے ہیں. اس طرح کی بہت سی رپورٹس جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کی جو منسٹری ہے وہاں پر ڈسکس ہوئی، ان کی طرف سے بریفنگ دی گئی. پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی ہزیمت ہے. حتیٰ کس طرح سے ہے کہ ہمارا ساتھ بیٹھا ملک، ہمارا ہمسایہ، ہمارا پڑوسی، وہ اس طرح کی رپورٹس کا بڑے پیمانے پر مذاق اڑا رہا ہے. ایک تو کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے ہی مرے ہوئے ہیں، مرے کو مارے شام مدار. ایک تو ہماری اکانومی کی حالت یہ ہے اور اس پر اس طرح سے مذاق بننا. یہ والے کام کیوں ہو رہے ہیں؟ پاکستان کی صرف اکانومی اس بات کی ذمہ دار ہے؟ عائشہ، جہاں بے روزگاری ہوگی، جہاں کرائم اتنی زیادہ ہوگی،
تشدد اتنا ہوگا, وائلنس ہوگا جس سوسائٹی میں, کانفلکٹ ہوگی, مہنگائی ہوگی, لوگ چھوڑیں گے اس ملک کو اور کوشش کریں گے باہر نکل کے اپنی کچھ نہ کچھ کریں, یہاں سے بھاگیں. اسی لیے لوگ بھاگتے ہیں. تاریخ میں مائیگریشنز جب ہوئی ہیں تو اسی لیے ہوئی ہیں جہاں وہ رہتے تھے وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ گنجائش نہیں رہی تھی, اسکیسٹی ہو چکی تھی. ساری تاریخ انسان کی ہی ہے کہ موومنٹ, مائیگریشنز, ہسٹری میں جو مائیگریشنز ہوئی ہیں اینشنٹ ٹائم سے لے کے اب تک. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ انڈو جرمینک ریسز, آرینز آئے, پھر مائیگریشنز ہوتی رہی ہیں, اور وہ اسی لیے ہوتی رہی ہیں کہ وہ سیٹل کرتے ہیں کہیں, پھر وہاں ٹائٹ ہو جاتی ہے ریسورس کے ساتھ جو تعلق ہے کہ پھر وہاں سے آگے موو کرتے ہیں. دس از وائی ایران کے اور میسوپوٹامیہ سے لے کے سینٹرل ایشیا سے لوگ لے کے مائیگریٹ کرتے کرتے قبائلے پاکستان آئے, پھر ادھر سے آگے گئے, اینڈ سو آن. دیٹ از ہاؤ مائیگریشنز ٹیک پلیس, اینڈ دے ٹیک پلیس ان سرچ آف امپلائمنٹ, ان سرچ آف لائیولیہڈ, ان سرچ آف سیکیورٹی. تینوں چیزیں ہوتی ہیں. تو اب وہی سچویشن یہ ہے کہ تینوں جو سچویشنز ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. نہ سیکیورٹی ہے, نہ امپلائمنٹ ہے, نہ ملازمت اور امپلائمنٹ نہیں ہے, اور اوپر سے غربت اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے. تو پھر لوگ رسکس لیتے ہیں. اب یہ جو جنہیں اب آپ کہتے ہیں بوٹ پیپل, یہ کون ہے بوٹ پیپل؟ یہ کون لوگ ہیں جو 50,000 آپ کہہ رہے ہیں عراق کے اندر ڈسپیئر کر گئے, زائرین کے روپ میں گئے؟ اور اب جاتے کس طریقے سے ہیں؟ 3 طریقے ہیں. ایک یہ ایلیگل بوٹس کے ذریعے کہ کراچی سے کشتی میں بیٹھے نکل گئے دبئی, دبئی سے نکلے ادھر چلے گئے ٹرکی سے نکلے گئے, ادھر سے آسٹریلیا کی طرف نکلے, تھائی لینڈ ملیشیا کی طرف نکلے, وہاں سے کراس کیا. تو یہ بوٹ پیپل ہیں. دیز آر پیپل ہو اتنی بڑی رسک لیتے ہیں کہ بوٹس کے اندر بیٹھ کے سمندر میں, اور مارے جاتے ہیں. پھر بھی جو لوگ آپ کا خیال ہے جو اٹلی میں پہنچے ہیں وہ کیسے پہنچے ہیں؟ وہ یورپ میں کہیں پہنچے, وہاں سے بوٹس لیں اور بوٹس لے کے ایلیگلی کراس دا بارڈر اینڈ کم انٹو ٹرکی اینڈ سو آن, انٹو اٹلی اینڈ سو آن. تو دیز آر پیپل ہو آر ڈیسپریٹ. ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہیں بھی, اور وہ بیچارے نکلتے ہیں اپنے خاندان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے کچھ کمانے کے لیے. تو اب ان میں سے زیادہ تر وہی ہیں جو ان امپلائڈ ہیں, جو ان ایجوکیٹڈ ہیں, لیبر کلاس. کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی رسک نہیں لیتے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں بھی جاب مل جائے, جس قسم کا بھی جاب مل جائے تو بیٹھ جاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ لیگل طریقے سے جاتے ہیں. جو ان امپلائڈ, غریب اور ڈیسپریٹ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر, اور کرمنلز جو ہوتے ہیں وہ پھر ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں کہ نکلنے ہیں یہاں سے. تو دیٹ از ویئر دس انلیگل تھنگ کمز فرام. اب یہ بیگرز کا جو آپ نے ایشو کیا, اب بیگرز جو ہیں یہ کوئی ویزا لیتا ہے زیارت کا, کوئی ویزا لیتا ہے عمرہ کا, کوئی کسی کو ٹورسٹ ویزا لے کے چلے جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں یہ ایجنٹس کو کہ ہمیں ویزا دلوا دیں. ایک دفعہ پہنچ گئے ایسے ہوتے تو پھر اس پر غائب ہو جاتے ہیں. دے بیکم انلیگل امیگرینٹس. ٹھیک. اور جب انلیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں, جب وہ جابس کے لیے جاتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں دکھاؤ اپنی لیگل اسٹیٹس, اور لیگل اسٹیٹس ہوتا نہیں ہے تو پھر یا وہ انلیگل کام کرتے ہیں, اور وہ انلیگل کام پاکستانیوں کے لیے کرتے ہیں, انڈینز کے لیے کرتے ہیں, عربوں کے لیے تو نہیں, عربوں تو ہائر نہیں کرے گا, نہیں کریں گے کبھی تو. اور یا وہ بیگرز سڑک پہ آ جاتے ہیں. آپ یقین کریں یہاں ایک سروے ہوا تھا بیگرز کا کراچی میں 10 سال پہلے, کہ یہ بیگرز کماتے کتنا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا ریٹس ہیں؟ نہیں, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. مجھے صرف سرگودا والے ایک شخص کی ریسنٹ, آپ نے شاید سٹوری سنی ہو, وہ سڑک پر بے ہوش ملے گلی میں, معمر شخص تھے, اور ان کی جیب سے 5 لاکھ روپے برآمد ہوئے. جب مزید انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کے پاسپورٹ کے اوپر سعودی عرب کے کئی ویزے لگے ہوئے. آپ بولیے, 10-12 سال پہلے کراچی کے اندر ایک سروے ہوا تھا. اچھا. ایک این جی او نے کیا تھا. پتہ یہ چلا کہ کراچی کے اندر جو ایوریج دن کی کمائی ہے ایک بیگر کی, وہ 1000 روپے ہے. اور لاہور شہر میں اس سے زیادہ ہے, اور اسلام آباد میں بھی لگ بھگ اتنی ہے. 2000 روپے تک ایک عام بیگر جو ہے وہ کما لیتا ہے. اب 2000 روپے کا مطلب ہے کہ کوئی 60,000 روپے, 60,000 ماہانہ. اب 60,000 ماہانہ میں اگر 3 فیملی ممبرز لگے ہوں تو کوئی لاکھ روپیہ تو بنا لیا, اس سے زیادہ ہو گیا, 180 کے قریب ہو گیا. کام بھی نہ کیا اور بیٹھے رہے, اور رمضان سے پہلے یہ بڑھ جاتا ہے, بیکاز لوگوں کو اس وقت ہماری جو ٹریڈیشن ہے مسلمانوں کی کہ وہ پیسے دیتے ہیں رمضان کے وقت, تو وہ بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ begging is now becoming a business, is becoming an employment. ابھی
یہاں ایسٹیمیٹ کیا گیا کہ آپ یقین نہیں کریں گے جو فگر ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے بیگرز ہیں، گیس کرو کتنے ہوں گے. اندازن نہیں، میرا اندازہ اس لیے نہیں ہے، مجھے ایک ایک سگنل پہ کوئی 8 سے 10 دکھائی دیتے ہیں. جو میرے پاس جو فگر ہے اٹس انبلیویبل، نیرلی 20 ملین ان آل اکراس پاکستان. 2 کروڑ کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو بیگنگ کسی نہ کسی سٹیج پہ انہوں نے بیگنگ کی ہے کہ نہیں کی. اچھا. تو اب اگر ان میں سے 1 ملین جو ہے باہر چلے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کی فیملی میں اور نکل آتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ دس از اے ویری سیریس ایشو. دس ایشو ارائزز ان کنٹریز ویئر دی اکنامک گروتھ از لو، ایجوکیشن لیولز آر نو، لٹریسی از لو، جابز آر ناٹ اویلیبل اینڈ پیپل ٹرن ٹو کرائم اور بیگنگ. تو یہ دس از وے وی آر رائٹ ناؤ. آپ نے 70 لوگوں کی بات کی. یو اے ای میں وہ کہتے ہیں کہ 96% جو پکڑے گئے ہیں وہ پاکستانی ہیں، جو کرائم میں یا بیگنگ میں 96%، مطلب سارے ہی. حالانکہ وہاں تو رولز ہیں اور یہ وائلیٹ کرتے ہیں اس کے باوجود. اور بہت بہت بڑے وہاں ایمریٹس کے اندر محاذ بن رہا ہے اگینسٹ پاکستانی. میں نے ایک پروگرام کیا تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ اپنی جگہ پہ بیگنگ اور بریکنگ دا کرائم. اب ایک نئی ڈرامہ شروع ہو گیا، پولیٹیسائزیشن. پاکستان کی پالیٹکس جو ہے یہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں وہاں، اور ان ملکوں میں جہاں انہوں نے پالیٹکس بین کی ہوئی ہے بالکل، بیکاز وہ ٹورزم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اور اسٹیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. وہ پالیٹکس ہے ہی نہیں اس ملک میں، بیکاز وہ یا مونارکیز ہیں یا ڈکٹیٹرشپس ہیں، وہاں کوئی پالیٹکس از ناٹ الاؤڈ. یہ یہاں کی پالیٹکس، یہاں کی پی ٹی آئی اینڈ پی پی پی، یہ اپنی پالیٹکس اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں پھر احتجاج بھی کرتے ہیں، ڈیمونسٹریشنز بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے وارننگز بھی دی ہیں کہ اگر آپ یہ کام یہاں کریں گے ہم آپ کو پھینک دیں گے، باز نہیں آتے. وہ مطلب ہے کہ اس قسم کی سچویشن رسک لیتے ہیں ہر طرح کا. اور پھر اب یہ ہے کہ جب بھی عائشہ کہیں بھی کسی ملک میں بھی، یورپ میں خصوصاً کوئی کرائم ہوتی ہے نا، 9/11 جب ہوا تھا تو اس کے بعد جو بھی کرائم ہوتی تھی نا تو ڈر یہ لگتا تھا کہ یہ پہلے ڈر یہ لگتا تھا کہ یہ مسلمان ہوگا، دوسرا ڈر یہ لگتا تھا کہ یہ عراق، سیریا، لیبنان، افغانستان اس قسم کی جگہ سے یا عرب مڈل ایسٹ سے کوئی نہ کوئی ہوگا. اب جب بھی کوئی کرائم ہوتی ہے جس کا تعلق، کرائم کا تعلق کوئی اسلام وغیرہ کے ساتھ ہے یا مذہب کے ساتھ ہے، تو سب سے بڑا شک یہ پڑتا کہ یہ پاکستانی نہ ہو، بیکاز وہ پاکستانیز ہر جگہ پہ زیادہ ملیٹنسی شو کر رہے ہیں. تو یہ اسلامی فوبیا جو ہو رہا ہے یورپ میں، جس کی وجہ سے وہاں گورنمنٹس تبدیل ہو رہی ہیں، الیکشن ریزلٹس چینج ہو رہے ہیں، رائٹ ونگ آ رہی ہے اندر انٹو پاور. ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ یہی اسلامی فوبیا ہے. اور آپ پہلے اسلامی فوبیا میں عرب نیشنز ور انوالوڈ، وہ کہتے تھے یہ سلافی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ ہیں. اب پاکستانیز آر کمنگ انٹو دی لائم لائٹ. تو دس از اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو راستے پہلے ہمارے لیے بند ہو رہے ہیں اور بھی بند ہوں گے. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، ورک ایتھکس کی بھی بات. نرسز نے جو ادھر، اب نرسز کیسے، کیا پرابلم ہے نرسز کا؟ وہ یہ ہے کہ ان کی یہاں جو تعلیم جو یہ سرٹیفکیٹ لیتے ہیں جعلی ہیں. وہ جعلی سرٹیفکیٹس ہیں، یا وہ فجڈ سرٹیفکیٹس ہیں، یا وہ فیک سرٹیفکیٹس ہیں، یا مطلب سفارشیں لگوا کے نمبر لگوائے ہیں، یا چیٹنگ کر کے کیے، کورسز پورے نہیں کیے، سرٹیفکیشن لے لی. اور یہاں آسانی سے مل جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے جو ہماری ڈگریز کا حال ہے، جعلی ڈگریاں بھی بکتی ہیں یہاں، اور وہ ڈگریز لے کے اور یہ نوکریاں لے لیتے ہیں. وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہاں دے ناٹ اپ ٹو دا جاب، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب نرسنگ اس، آپ کو پتہ ہے کہ ون ریزن وائی میڈیکل ٹورزم از ٹیکنگ آف ان تھائی لینڈ اینڈ ان انڈیا. میڈیکل ٹورزم کیا ہوتی ہے؟ میڈیکل ٹورزم یہ ہے اچھے ہسپتال، سستے ہسپتال، ٹاپ کوالٹی ڈاکٹرز، اینڈ فائنلی موسٹ امپورٹنٹ اف ناٹ نرسنگ، کوالٹی آف نرسنگ، پوسٹ آپریشن کیئر. ہمارے یہاں سرجنز بھی اچھے ہیں، ڈاکٹرز بھی اچھے ہیں، ہاسپٹلز جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں اتنے برے نہیں ہیں، مگر جو نرسنگ کوالٹی ہے اٹس ناٹ اپ ٹو دا مارک. جو زیادہ تر جو فکر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ آپریشن جو پروٹیکشن چاہیے آپ کو وہ فرام نرسنگ، بیکاز نرسز ٹیک کیئر آف یو in the post operative period، وہ بڑی کمزور ہے ہماری. they are not up to the mark. کوئی ہو جائے کچھ، they can't deal with the situation. باہر آپ جائیں تو the nurses are highly qualified. I can vouch for it. میں تو خود وہاں کے ہاسپٹلس میں چکر کبھی کبھی لگ جاتا ہے. you feel so comfortable. یہاں نرسز بیچاری، میں یہاں گیا تو
بلڈ سیمپل دینا تھا, اس کو میری وین ہی نہیں مل رہی تھی, کبھی ادھر ٹھوک رہی تھی کبھی ادھر. میں کہا یار خدا کا خوف کر, مجھے جان دے. وہ لگی ہوئی تھی ٹھکاک ٹھکاک. میں نے کہا یار یہ ان اے پرائیویٹ ہاسپٹل. تو دس از واٹ واز ہیپننگ. سو یہ یو کانٹ ڈیل ود دس سچویشن, اینڈ سو وی آر میکنگ اے بلڈی میس آف آور ریپوٹیشن. پاکستانی پاسپورٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اٹ از امنگسٹ دا لوسٹ ان دا ورلڈ. تو اس صورتحال میں کیا واٹ از دا فیوچر لکنگ لائک؟ آج ہم اتنے ڈپینڈنٹ ہیں آن ریمیٹنسز. کل کو یہ لیبرنگ کلاس جو جا رہی ہے اس کو انہوں نے واپس کرنا شروع کر دیا, ڈپورٹیشن شروع کر دی, یا واپس کر کے نئے لوگوں کو کم ان پٹ کر دی, تو پھر کیا ہوگا؟ یور ریمیٹنسز ول فال. وہ تو آلریڈی آپ کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں. آئی تھنک گورنمنٹ نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل اینڈ کہ کس کو یہ اپروو کرتے ہیں, یہ جو ایجنٹس ہیں جو بیچتے ہیں ان کو. اور دوسری طرف وہ بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی ذرا خیال رکھنا چاہیے کس کو ویزا دے رہے ہیں, کس کو ویزا نہیں دے رہے, اینڈ سو آن. یہ کانٹ سب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے. ایک اور اس میں انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے, اگر 1 منٹ ہے تو میں ذکر کر دوں. لیکن آپ مینشن چلو میں کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ آپ نے شروع کیا تھا 50,000 ڈسپیئر کر دیں, تو کہاں گئے ہیں؟ وہ سستی لیبر کر رہے ہیں بیچارے, قیدیوں سے بھی بدتر زندگی ہے. بہت کم سے بہت سے اب عراق اور سیریا میں چلے گئے, اور وہاں وہ مختلف عام تنظیموں کو جوائن کر رہے ہیں, اور وہاں وہ کیونکہ ایز مرسنریز ان کو پیسے ملتے ہیں ایز مرسنریز. یہاں بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں. وہاں کے ایک بہت بڑے سینئر شیعائٹ پولیٹیشین نجف سے, وہاں کے مفتی ہیں وہ, ان کے بارے میں بہت ساری سٹوریز چھپی ہیں, اور کہ جناب وہ بھی انہوں نے بھی بزنس بنائی ہوئی ہے کہ $10,000 دیں آپ کو میں عراقی نیشنلٹی لے دیتا ہوں. انہوں نے بھی اس قسم کے کام شروع کر دیے, اور اس سے زیادہ پاکستانیز اپلائنگ فار دیٹ. تو یہ پیسے کہاں سے اکٹھے کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, بیچ بوچھ کے بھاگتے ہیں یہاں سے, اینڈ وہاں جا کے دے اینی تھنگ ٹو گیٹ اے جاب اینڈ ٹو اسٹے دیئر. تو بڑی اٹس اے ٹیریبل سچویشن. مگر جو لیگل لوگ جا رہے ہیں وہاں, وہ بھی اب سفر کرنے لگے ہیں, بیکاز ان کے اوپر بھی شک کی نگاہ سے کسٹمز آفیشلز بھی دیکھتے ہیں, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اور وہ مجھے ڈر ہے اس وقت سے کہ پاکستانیوں کے خلاف اسلاموفوبیا تو ہم نے سن ہی لیا ہے, پاکستان فوبیا بھی انٹروڈیوس نہ ہو جائے. بڑی الارمنگ بات ہے. دیٹ وڈ بی ویری الارمنگ. ٹھیک. اور بڑے بڑے ایشوز جب دکھائی دے رہا ہو کہ آپ کی حکومت حل نہیں کر پاتی, تو اس طرح کے جو ایشوز نظر ہو جاتے ہیں, پھر اس طرح کی ہزیمت انٹرنیشنل لیول پر دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ کا پڑوسی اس بات پر بغلیں بجا رہا ہو. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب آپ کے سوالات. عدیل لاہور سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ سیٹ صاحب, آپ نے پروگرام میں تبصرہ کیا کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, جبکہ گورنمنٹ عمران خان کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے, تو وہ یہ بات آگے نہیں چلے گی. کیا کسی سٹیج پہ محسن نقوی صاحب یہ رول پلے کر سکتے ہیں؟ اوئے ہوئے محسن نقوی صاحب یہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا, اب بات یہ ہے کہ یس, محسن نقوی صاحب بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے انہیں اتنے امپورٹنٹ عہدے ملے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی بہت شعور ہے ان میں, اور انہوں نے بہت امپورٹنٹ سیاسی رول پچھلے 3-4 سال میں ادا کیا ہے, اور ان کا بہت بڑا رول ہے برنگنگ دس ہول سچویشن ٹوگیدر فار دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ PDM. مگر ایکولی عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں, اسد صاحب نے ایک دفعہ نہیں, باقی PTI والوں نے ایک دفعہ نہیں, بہت دفعہ یہ الزام لگایا ہے کہ محسن نقوی اگر کسی کے وہ خلاف ہیں, یا اس سے ناراض ہیں, یا نفرت کرتے ہیں, یا جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں, وہ ہے محسن نقوی صاحب. کیوں؟ کیونکہ ہی پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ان دی آؤسٹر آف عمران خان's PTI گورنمنٹ. تو اب صورتحال یہ ہے, کیا اگر آپ نیگوشیٹ کرنے جائیں تو کیا وڈ یو اگری ٹو سمبڈی جس کو آپ کانسٹنٹلی اٹیک کرتے ہیں, کہ آپ آ کے نیگوشیٹ کریں؟ میرا خیال ہے کہ سمپلی فار دس ریزن محسن نقوی جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. ہاں, کیا اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی یا گورنمنٹ یہ چاہے گی کہ محسن نقوی صاحب جا کے ان سے بات کریں؟ اگر عمران خان ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس چیز کو کہ اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے اکراس دا ٹیبل یہ لوگ بات کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. بیکاز جب دشمن ایک دوسرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا, پھر مگر صرف وہاں بارگیننگ ہوتی ہے. تو پھر بارگیننگ ہو سکتی ہے,
ایسی کیا بات ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے بیکاز ہم بڑے ایموشنل لوگ ہیں. اور باقی میں یہ بھی شاید سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کو بھی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اس قسم کے کام میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا, یہ کامیاب نہیں ہوگا. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ نیگوسیشن کرے اور وہ فیل ہو جائے. لوگ چاہتے ہیں کامیابی ہو جس چیز میں بھی وہ ہاتھ ڈالیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نامینیشن تو ہو سکتی ہے اگر محسن کا یس اوکے, آئی ڈونٹ مائنڈ ٹاکنگ ٹو دا پی ٹی آئی. ابھی بھی وہ آپ کو پتہ ہے وہ کے پی گئے تھے, وہاں کے پی کے عمران خان کے لیڈرز کے ساتھ وہ بیٹھے, گنڈا پور صاحب کے ساتھ بیٹھے, اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ بیٹھے تھے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ کیا یہ یو ٹرن عمران خان لینے کے لیے تیار ہے؟ کل ہی انہوں نے پھر محسن کے خلاف بیان دیا ہے. تو میرا خیال بیٹا کہ کوئی ایسا بندہ اگر بات ہونی ہے تو وہ ایسا بندہ لیا جائے جس کے بارے میں پہلے سے پری کنسیوڈ آبجیکشنز, پریجوڈسز اور ہاسٹیلیٹی نہ ہو. تو اس لیے محسن کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. بٹ ول عمران خان ایکچولی ایکسیپٹ اٹ؟ آئی تھنک یہ فیصلہ عمران خان کو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال بھی کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہے. یہ ہیں عابد ملک صاحب میرپور خاص سے. آپ نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ 2019 کے اندر جنرل فیض حمید کے ذریعے اور دیگر عوامل کے ذریعے عمران خان کے اوپر ایک پریشر کے ذریعے مولانا فضل الرحمان سے ایک جلسہ کروایا, دھرنا کروایا. آج کل جو حالیہ دھرنا دیا جا رہا ہے جماعت اسلامی کا, اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور اس کو کلی جس طریقے سے فل کوریج دی جا رہی ہے, تمام میڈیا کو لائیو دکھایا جا رہا ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی بہت اہم سوال ہے, بہت لوگ یہ پوچھ رہے ہیں, میں نے کسی نے جواب نہیں دیا. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جواب کوئی خاص جماعت کو پسند نہیں آئے گا, تو اس لیے سوچ کے بات کرنی چاہیے. میں اشارہ کر دیتا ہوں. میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ گوہر اعجاز صاحب یہ آئی پی پیز کا ایشو کیوں کھڑا کر دیا انہوں نے؟ کیا یہ صرف ٹیکسٹائل لابی کی بات کر رہے ہیں یا اس سے کوئی وسیع پیمانے پر کوئی بات کر رہے ہیں؟ اور میرا یہ موقف تھا کہ یہ ٹیکسٹائل لابی کا تو مسئلہ ہے, مگر اس کے علاوہ اس کے پیچھے ایک سیاست بھی ہے. اور وہ سیاست یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ آئی پی پیز کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ خود ٹیبل پہ آئیں اور کچھ باتیں مان لیں اور والنٹیرلی ٹرمز آف کانٹریکٹ کو تبدیل کریں. اور اس لیے ایک پریشر پوائنٹ بلڈ کیا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے تو نہیں کر سکتی اس قسم کا پریشر پوائنٹ, کیونکہ گورنمنٹ کے اندر ایسے لوگ ہیں یا گروپس ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو کہ حصہ دار ہیں آئی پی پیز کے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دا گورنمنٹ ٹو ٹیکل دیز آئی. مگر کیا باہر کیا کوئی ماحول بنایا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے پریشر پڑ جائے آئی پی پیز کے اوپر؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ ضرور انٹرسٹ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ آئی پی پیز کو سمجھایا جائے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہ آپ مہربانی کر کے کچھ قوم اور ملک کے لیے کچھ, بہت آپ نے پیسے کما لیے, کچھ کریں. اس لیے میں ہر گوہر اعجاز صاحب کو کہا کہ آپ اٹیک کریں. مگر آپ نے دیکھا اس قسم کی اٹیک گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہی, کہیں سے نہیں آ رہی جس قسم کی باتیں اب گوہر اعجاز صاحب کر رہے ہیں. ایک دم جماعت اسلامی کود پڑی ہے. جماعت اسلامی نے ابھی تک سوائے کراچی کے اندر اوکیجنلی ایشوز لے کے کھڑی ہوئی ہے, مگر انٹرنیشنلی انہوں نے اس قسم کے مظاہرے اور اس قسم کے آبجیکشنز اور اس قسم کی نئی بات کی. اور آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیسلٹی مل رہی ہے, کوریج مل رہی ہے, میڈیا دے رہا ہے, سب دے رہے ہیں. تو کیوں ہو رہا ہے یہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پریشر گروپ, ان کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ایز اے پریشر گروپ کہ جی آپ یہ پریشر ڈالیں تاکہ یہ پریشر پڑے. اب کیا صرف لوگ پپٹس ہی ہیں؟ جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے لوگ سیاسی جماعتیں تیار ہو جاتی ہیں؟ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گور صاحب کو جو بات سمجھ میں آتی ہے, انہوں نے کچھ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا سہارا لیا ہے, مگر بات جو کر رہے ہیں وہ عوام کے دلوں کی بات. جماعت اسلامی کو بھی کسی نے اگر یہ کہا ہوگا کہ آپ بھی احتجاج کریں تو انہوں نے سوچا ہوگا کیوں نہیں, یہ تو ایک پاپولر ایشو ہے, اور اگر ہم یہ اس پہ اوپر پریشر ڈال کے کوئی کنسیشن مل جاتی ہے فرام دی آئی پی پیز تو یہ ہم تو اس کے لیے کریڈٹ لے سکتے ہیں. تو اٹس اے گریٹ آئیڈیا کہ ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں, اور پیچھے سے بھی سپورٹ ہے کہ کریں آپ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارے محاذ جو کھل رہے ہیں اگینسٹ آئی پی پیز, دے ہیو اے پولیٹیکل پرپز, اور وہ پولیٹیکل پرپز یہی ہے کہ آئی پی پیز
کے خلاف کارروائی تو ہو نہیں سکتی، قانونی کارروائی، وہ تو بڑے اسٹرانگلی پروٹیکٹڈ ہیں، اور جو ہمارا ریکارڈ کا جو ایکسپیرینس ہے کہ اگر ہمیں باہر کی عدالتوں میں گھسیٹ کے لے گئے تو وہاں بہت 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 نقصان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے کسی قسم کی کریک ڈاؤن کیا، انکم ٹیکس نوٹسز دیے یا پکڑ تک، تو وہ بھی ہمارے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ مشرف کے زمانے میں انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ری نیگوسیٹ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ تھوڑی سی نرمی شو کرنی پڑے گی آئی پی پیز کو، خصوصاً وہ جو کہ ناجائز، بہت زیادہ ناجائز پروفٹس لے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی مہم ہے، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ اس میں سے کچھ پازیٹیو نتائج نکلیں گے۔ کچھ حد تک میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت ری نیگوسیشن پھر ہو سکتی ہے، اور شاید ہو بھی جائے ان دا کمنگ ویکس اور منتھس۔ لیکن نوبت نہیں آنی چاہیے تھی اس احتجاج کی، جس کے بعد یہ حکومت سوچے کہ اب ہم بجلی کی قیمتیں بھی کم کریں گے اور ہم آئی پی پیز کے ساتھ بھی معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ احتجاج کرنا پڑا بالآخر، اور اب حکومت اس معاملے پر گھٹنوں پر آئی ہے، لیکن حل کیا نکلتا ہے؟ آپ نے جانا موٹیو بیہائنڈ دا سین کیا ہو سکتا ہے۔ مزید جاننا چاہیں تو اس نمبر پر اپنا سوال بھیجیں۔ اگلے پرانتے کے لیے اجازت ہے۔